کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں آتنکوادی تیار کیا جاتے ہیں، اکثر یہ سننے کو ملتا ہے الگ الگ لوگوں سے، یہ کیسے ہوا؟ اچھا، یہ بھی سننے جیسی بات ہے۔ تو ہم آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو بیچ کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا نصاب ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، بعین ہی وہی اسی طرز پر اسی نہج پر یہاں پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ تمام درشکوں کا ہمارے اس ویڈیو میں سواگت ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اتر دناج پور ضلع کے مشہور دینی ادارہ جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، پچھلے کئی دشکوں سے دین اور دنیا کی تعلیم دینے کے لیے جانا جاتا ہے، مشہور ادارہ ہے جامعہ قاسم العلوم منجھوب کے اس گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ قاسم العلوم منجھوب کے محتمم مولانا اخلاق انور اشعاعی صاحب۔ حضرت بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ آج آپ کے اس کیا بولتے ہیں جامعہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، کافی پرانا جامعہ، اس کی کیا اتہاس ہے تھوڑا سا آپ سے مختصر جاننا چاہیں گے؟ ہمارا جامعہ یہ 1952 سے ہے۔ اس زمانے کے جو اکابر علماء ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان میں سہر فہرست حضرت مولانا امام الدین صاحب کٹھلواڑی، اور اسی طریقے سے مولانا ضمیر الاسلام صاحب نوکٹہ، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالرشید صاحب بیچا کٹی، اور مولانا عبدالشکور صاحب بارسوئی کٹھیار مہیلا ایک گاؤں ہے وہاں کے تھے۔ یہ چاروں حضرات دارالعلوم دیوبند کے اہم فضلاء میں سے تھے۔ ان میں سے بعض کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو دارالعلوم دیوبند سے کئی مرتبہ خطوط آیا کہ آپ آئیے دارالعلوم اور آپ کو بخاری شریف دی جائے گی، لیکن ان کے پیر و مرشد مولانا امام الدین صاحب کے تعلق سے ہے یہ، ان کے پیر و مرشد مولانا منت اللہ رحمانی صاحب، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند کو تو آپ جیسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن یہ علاقہ خالی ہے، چنانچہ آپ میری حکم ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ علاقے میں کام کرو۔ تو ان اکابر علماء نے اس کی بنیاد رکھی 1952 میں۔ 52 جی اچھا، اس وقت سے یہ ادارہ چل رہا ہے؟ جی اس وقت سے چل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ تعلیم کی اگر بات کریں تو یہاں پہ کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے؟ صرف کیا دنیاوی تعلیم ہوتی ہے یا پھر عصری تعلیم کا بھی کچھ نظام ہے آپ کے؟ نہیں، ہمارے یہاں اس وقت تو جو دارالعلوم دیوبند کا نصاب ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، بعین ہی وہی اسی طرز پر اسی نہج پر یہاں پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ جیسے دارالعلوم دیوبند میں وہاں پہ بچے جو ہے عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو آپ کے یہاں پہ بھی ایسا ہے؟ جی، اس وقت ہمارے یہاں فارسی سے لے کے بخاری شریف اور مفتی تک تعلیم ہے یہاں پہ؟ جی الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہم یہ اور جاننا چاہیں گے، یہ جو مفتی کی جو تعلیم ہے کتنے سالوں تک سے چل رہی ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اچھا، یہ بھی سننے جیسی بات ہے۔ یہ لاک ڈاؤن میں جب لاک ڈاؤن ہوا اس سے پہلے اس مدرسے کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں سونپی گئی، اور بزرگوں کے مشورے سے میں نے اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد بیچ میں لاک ڈاؤن ہوا۔ لاک ڈاؤن میں اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی، یہ کہ بھائی ہمارا علاقہ اتر دناج پور کشن گنج، آپ پورے ہندوستان کا جو سروے کریں گے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ ہمارے یہاں کے فضلاء آپ کو گجرات میں، مہاراشٹر میں، اسم میں، بنگلور میں بڑی بڑی اونچی کتاب پڑھاتے ہیں، جیسے درس نظامی کی بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ہمارے یہاں کے فضلاء ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی کہ بھائی اچھا موقع ہے، لاک ڈاؤن ہے، سب گھر میں ہیں، اور ان کو جامعہ میں جمع کیا جائے۔ اس نیت کے ساتھ ہم لوگوں نے ان بڑے اکابر علماء کو یہاں پہ جمع کیا، جس کی برکت سے الحمدللہ پہلے ہی سال میں فارسی سے لے کے بخاری شریف اور دوسرے سال میں افتاء تک کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
یعنی کہا جائے کہ لاک ڈاؤن سے اس کی شروعات ہوئی، یعنی اگر افتاح کی تعلیم کی بات کی جائے۔ اچھا، آپ نے ایک بات بتائی ہے کہ کشن گنج، اور کیونکہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں زیادہ دور نہیں یہاں سے، بہار کا وہ سرحدی علاقہ کشن گنج، تو آپ کے یہاں بچے کیا بہار سے بھی آتے ہیں یا پھر اور بھی دوسرے ریاستوں سے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ ابھی تو کئی اسٹیٹ کے بچے ہیں، کشن گنج کے بھی ہیں، دناجپور کے۔ یہ سوال ایکچولی روکتا ہوں آپ کو، یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جو اس علاقے خاص کر کے اتر دناجپور کی بات کریں، یہاں کے بچے چاہے آپ جہاں سے تعلیم حاصل کرو، میرے خیال سے اس علاقے میں آپ تعلیم نہیں حاصل کرو، یہی تعلیم کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا۔ جی جی، تو یہاں پہ اور بھی دیگر اسٹیٹ کے طلبہ ہیں؟ جی ہاں، دیگر اسٹیٹ کے طلبہ بھی یہاں پہ ہیں۔ ابھی اس وقت اتر دناجپور، کشن گنج، ارریہ، پورنیہ اور اسم کے بچے بھی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اسم اسٹیٹ سے بھی اور بہار سے بھی آپ کے یہاں بچے پڑھائی کریں، تو کل ملا کر اگر یہ بات کی جائے تو کتنے اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں؟ اس وقت ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ 500 کے قریب بچے موجود ہیں۔ 500 کے قریب بچے یہاں پڑھتے ہیں؟ جی جی، بہت بڑا، اس کے لیے آپ کے پاس تو کچھ نظام ہوگا، کتنے اساتذہ ہیں، بچوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام؟ جی جی، سب مدرسے کے ذمے میں ہے، اساتذہ اس وقت یہاں پہ 30 موجود ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں، یہاں سے بچے اگر پھر پڑھائی کرنے کے بعد پھر ان کو کہیں اور جانا پڑے گا کہ یہیں تک ان کی پڑھائی؟ نہیں، یہیں پہ اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ مفتی کی پڑھائی یہاں پہ کمپلیٹ؟ جی، مفتی تک تعلیم ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے، بہت سارے لوگوں کو مدرسوں کی تعلیم کو لے کر اور خاص کر کے مدرسوں کو لے کر ملک میں کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سوال میں آج آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدرسوں کو ایک ایسے نگاہ سے دیکھنے کی لوگوں نے کوشش کی جس پر ایک طرح سے ایک بدنما داغ لگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں جو ہے ایک طرح سے آتنکوادی تیار کیا جاتا ہے، اکثر یہ سننے کو ملتا ہے الگ الگ لوگوں سے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے؟ اچھا، اس تعلق سے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی مدارس جو ہیں، آپ مدارس کے اندر آئیے، بالکل اس میں تو بعض مدارس ایسے ہیں جس میں گیٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ 24 گھنٹہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کوئی آتنکوادی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اللہ کے طرف سے وحی ہوا ان پر، ٹھیک ہے نا، وہ تعلیم دی جاتی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی ہماری مرنے کے بعد ہماری آخرت تیار ہو جائے، وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ یا تو ہم آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کی نیچے کی بات کرتے ہیں، ہم تو بیچ کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہنے کا مطلب ہے یہ جو ایک طریقے سے ہے جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بے بنیادی ایک باتیں ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک چیز اور آ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس تعداد میں یہاں پہ آپ کے یہاں بچے پڑھتے ہیں، تو میں جو آپ کا انفراسٹرکچر پیچھے ہمارے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بچے ہیں اور بھی زیادہ آپ کو جو ہے عمارتیں یا رہنے سہنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جی، اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے ویڈیو کے ذریعے آپ کہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیے ہمارا تو یہ 4تھا سال ہے، مکمل ہوا، 5ویں میں ہم لوگوں نے قدم رکھا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو، ہمارے جامعہ کو مخلصین مخیرین کی ایک جماعت نصیب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جس کے برکت سے جتنی ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہمارے یہاں بہت ساری ضرورتوں کی بھی کمی ہے، لیکن اللہ پر نظر ہے، انشاءاللہ اللہ پورا کرنے والے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ہمارے پیچھے جو عمارت دیکھ رہے ہیں جامعہ قاسم العلوم منجھوک، جو اتر دناجپور کے اسلام پور سب ڈویژن کا ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی مدرسہ ہے، جس کے محتمم ہیں اس وقت مولانا اخلاق انور صاحب ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، کئی قیمتی باتیں بتائی انہوں نے، اور اس مدرسہ کے تعلق سے اور مدرسے کے تعلیم کے تعلق سے اور مدرسوں کو لے کر جو ایک باتیں کہی جاتی ہے، اس کے تعلیم کو لے کر مدرسے کے اوپر ایک غلط سوچ جو بنایا جاتا ہے، اس کا تعلق سے انہوں نے ہمارے ساتھ، اور خاص کر کے جو ناظرین ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو درشک ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جس طریقے سے جس تعداد میں یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، اس تعداد میں یا اس لحاظ سے اگر کہا جائے اتنا اچھا یا اتنا جو ضرورت ہے ان کو جو انفراسٹرکچر کی اس کی کمی ہے۔ تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ چاہیں اس مدرسے کو مدد کرنا
آپ اپنے طریقے سے یہاں پہ آ کے مدد کر سکتے ہیں. اور جو لوگ بھی دین اور دنیا کی تعلیم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، آپ ایک بار ضرور اس ادارے میں آئیے، اس جامعہ میں آئیے، اور آپ کے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کے مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا، ہمیں دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ.